ایران کو پرامن جوہری طاقت کے حصول کا حق ہے۔ پاکستان ایران کے اصولی موقف کے ساتھ کھڑا ہے۔ کسی قسم کی دہشت گردی کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان اور ایران کی سوچ اور موقف ایک ہے۔ ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کا کوئی جواز نہیں تھا۔ وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب۔ اپنے بارڈرز پر دہشت گردی کے خلاف بھرپور اقدامات کا اعلان۔ کہا مفاہمتی یادداشتیں جلد معاہدوں کی شکل اختیار کریں گی۔ پاکستان اور ایران کے درمیان $10 ارب کی تجارت کا ہدف مقرر ہے۔ شہباز شریف کی ایرانی فوج اور عوام کی بہادری کی تعریف اور غزہ کے لیے بھرپور آواز اٹھانے پر ایران کے سپریم لیڈر اور صدر کو خراج تحسین پیش۔ کہا غزہ میں نومولود قتل ہو رہے ہیں۔ غزہ میں امن کے لیے اپنی تمام توانائیاں بروئے کار لانا ہوں گی۔ فلسطین کے لیے آواز نہ اٹھائی تو دنیا ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ کشمیر میں صورتحال غزہ سے مختلف نہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ کشمیر کے لیے آواز اٹھائی اور اٹھاتا رہے گا۔ کشمیر کی آزادی کے بغیر تحریک آزادی مکمل نہیں ہوگی۔ ایرانی صدر کا اسرائیلی جارحیت کے خلاف پاکستانی حمایت پر اظہار تشکر۔ مسعود پزشکیان نے اتحاد امت پر زور دیا۔ کہا عصر حاضر میں امت مسلمہ کے اتحاد کی سخت ضرورت ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کی شاعری کا اساس امت مسلمہ کا اتحاد ہے۔ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ایران کی خارجہ پالیسی کا اہم جز ہے۔ پاکستان کے ساتھ روابط اور مفاہمتی یادداشتوں کو حتمی شکل دینے کے لیے پرعزم ہے۔ اسرائیل خطے کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ غزہ، لبنان اور شام میں جارحیت اسرائیلی مذموم عزائم کا حصہ ہے۔ سلامتی کونسل سے اسرائیلی مظالم پر نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ایرانی صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف کو دورہ ایران کی دعوت بھی دی۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان 2 روزہ دورہ مکمل کر کے واپس روانہ۔ وزیر اطلاعات اتاتر نے معزز مہمان کو رخصت کیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی وفد ہمراہ ایوان صدر آمد۔ صدر آصف علی زرداری نے معزز مہمان کا استقبال کیا، گلدستہ پیش۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان خیرسگالی کلمات کا تبادلہ۔ دونوں ملکوں کے صدور میں ملاقات۔ پاکستان اور ایران کا 2 طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ۔ دونوں رہنماؤں کا علاقائی اور عالمی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے مربوط سفارتی کوششوں کی ضرورت پر زور۔ آصف زرداری نے علاقائی معاملات پر ایران کے اصولی موقف کو سراہا۔ خطے میں تعاون کے لیے تہران کی مستقل حمایت پر اظہار تشکر۔ صدر زرداری کی ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی سخت مذمت۔ مسعود پزشکیان نے جنگ کے دوران پاکستان کی قیادت اور عوام کی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ ایرانی صدر سے چیئرمین سینیٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کی بھی ملاقاتیں۔ پارلیمانی تعاون، خطے کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی وزیر اعظم ہاؤس آمد۔ شہباز شریف نے معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں کا گرم جوشی سے مصافحہ۔ ایرانی صدر کے اعزاز میں مسلح فوج کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش۔ وزیر اعظم نے ایرانی صدر سے وفاقی وزراء کا تعارف کرایا۔ مسعود پزشکیان نے وزیر اعظم ہاؤس میں پودا بھی لگایا۔ ایرانی صدر اور وزیر اعظم کے درمیان ملاقات۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم کا پاکستان اور ایران کے دیرینہ برادرانہ تعلقات کی اہمیت پر زور۔ تجارت کے فروغ کے لیے متعدد اقدامات پر تبادلہ خیال۔ بارڈر ٹریڈ، چاول، پھلوں اور گوشت کی برآمد کے لیے کوٹے میں اضافہ شامل۔ سرحدی بازاروں کی فعالی اور تجارتی رکاوٹوں کو دور کرنا بھی شامل۔ دونوں رہنماؤں کا حالیہ پاک ایران تجارتی مذاکرات کی پیش رفت پر اظہار اطمینان۔ فریقین کا علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کا آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت کا اعادہ۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم کے فوری خاتمے اور مظلوم عوام کو انسانی امداد کی فراہمی کا مطالبہ۔ پاکستان اور ایران کا 2 طرفہ تجارت کا حجم $10 ارب تک بڑھانے پر اتفاق۔ دونوں ملک تجارت کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کریں گے۔ ایران کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں۔ 2 طرفہ تجارت کے دستیاب مواقع سے بھرپور استفادہ کرنا ہوگا۔ سرمایہ کاروں کو بہترین ماحول کی فراہمی کے لیے پرعزم ہیں۔ زرعی اور صنعتی شعبے میں سرمایہ کاری کے پرکشش مواقع موجود ہیں۔ پاکستان کے معاشی شہریت درست سمت میں گامزن ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا پاک ایران بزنس فورم سے خطاب۔
ایرانی صدر نے کہا پاکستان سے اچھے تعلقات ایران کی خارجہ پالیسی کا اہم جز ہے. سیاسی اقتصادی ثقافتی شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینا ترجیح ہے. مختلف شعبوں میں مفاہمتی یادداشتوں کا تبادلہ اہمیت کا حامل ہے. مفاہمتی یادداشتوں کو حتمی شکل دینے کے لیے پرعزم ہے. پاکستان اور ایران میں 13 معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں کی دستاویزات کا تبادلہ. آئی ٹی اور تجارت کے شعبوں میں معاہدے طے پا گئے. فضائی خدمات، ریلوے اور خوراک سمیت مختلف شعبوں میں بھی معاہدے. وزیر تجارت جاوید کمال اور ایرانی ہم منصب کی ملاقات. مشترکہ اقتصادی کمیشن اجلاس جلد منعقد کرنے پر اتفاق. سرحدی تعاون کو وسعت دینے اور B2B روابط کے فروغ پر بھی اتفاق. زراعت، توانائی، لاجسٹک اور آئی ٹی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر مشاورت. احتجاجی تحریک پرامن ہوگی، اگر کسی نے شرارت کی تو کارکن جواب دیں گے. پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کی تنبیہ. کہتے ہیں 5 اگست کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے. عدالتیں آزاد نہیں، حکومتی دباؤ میں کام کر رہی ہیں. بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو ضمانت پر رہائی دی جائے. بانی کو انصاف دیا جائے اور تمام زیر التوا مقدمات کا جلد فیصلہ کیا جائے. میرٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کے کیسز کا ٹرائل چاہتے ہیں. کسی قسم کے ریاستی آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے بھی مطالبہ کرتے ہیں وہ ایسی کسی کارروائی کی اجازت نہ دیں. عمر ایوب کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے استعفیٰ مانگنے کی تردید. بانی پی ٹی آئی نے علی امین گنڈاپور کے استعفے سے متعلق کوئی بات نہیں کی. 5 اگست کو کوئی احتجاجی تحریک نہیں ہے. ہر ضلع اپنے اپنے طور پر تحریک چلائے گا. حکومت بانی کے بیٹوں سے خوفزدہ ہے. وہ جب چاہیں گے پاکستان آئیں گے. پی ٹی آئی رہنماؤں کو سزا بھونڈا مذاق ہے. نومائے حملوں میں ملوث قرار دینے کا کوئی ثبوت نہیں. بانی کی طرف سے ضمنی الیکشن کے بائیکاٹ کی کوئی ہدایت نہیں آئی. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی میڈیا ٹاک. ایک تحریک جو ہے یہ ایک دن کی تحریک ایک دن کی نہیں ہوتی. اگر وہ اپنی تحریک کی کامیابی یہی سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جیل سے رہا ہو جائیں گے تو تحریک تو عمران خان صاحب کو رہا نہیں کرائے گی. وہ تو عدالتیں ہی کریں گی. جیسی بھی عدالتیں ہیں ملک کے اندر. ہمیں اس بات سے اتفاق ہے کہ آپ ایک شخصی تحریک رکھیں ایک نقطے پر کہ عمران خان صاحب کو جیل سے نکالنا ہے. یہ ایک پارٹی کو ریلی کرنے کا طریقہ ہو سکتا ہے لیکن یہ ایک مستقل تحریک اس سے بنتی نہیں. صرف ایک شخص کی رہائی کے لیے تحریک نہیں چل سکتی. بانی پی ٹی آئی کو رہائی عدالتوں سے ملنی ہے، تحریک سے نہیں. سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی کی پروگرام ٹونائٹ وتھ سمر عباس میں گفتگو. کہتے ہیں پی ٹی آئی نے ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ کرنے کا درست فیصلہ کیا. تحریک انصاف کو اسمبلی سے مستعفی نہیں ہونا چاہیے. نظام کو مزید توڑنا نہیں جوڑنا ہے. اگر مستعفی ہونا ہی ہے تو پی ٹی آئی پورے نظام سے باہر نکلے اور کے پی حکومت بھی چھوڑے. مذاکرات مقتدرہ سے نہیں سیاستدانوں کے درمیان ہوتے ہیں. جو حکومت چینی ڈیلیور نہیں کر پا رہی اور کیا ڈیلیور کرے گی. قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے شروع ہوگا. 32 نکاتی ایجنڈا جاری. اسلام آباد میں زیر زمین پانی کی کمی پر توجہ دلاؤ نوٹس پیش کیا جائے گا. پاکستان شہریت ایکٹ 1951 میں ترمیم کا بل بھی ایجنڈے میں شامل. موٹر وہیکلز انڈسٹری ڈیولپمنٹ بل بھی ایوان میں پیش کیا جائے گا. موٹر وے پر اشیاء خورنوش کی زائد قیمتوں پر فروخت پر توجہ دلاؤ نوٹس بھی زیر غور آئے گا. مریم نواز کا پنجاب کو زہریلے صنعتی مادوں اور زہریلی دھاتوں سے پاک کرنے کے لیے میگا آپریشن کا حکم. صوبے بھر میں ہنگامی بنیادوں پر سروے کا آغاز. صنعتوں سے نکلنے والے زہریلے کچرے اور مواد کو نہروں اور نالوں میں پھینکنے پر مکمل پابندی ہوگی. زہریلا کچرا عوام میں مہلک بیماریاں پھیلانے کی بنیادی وجہ بن گیا. ویسٹ ٹریٹمنٹ کے بغیر سوسائٹیز بند کرنے کا بھی فیصلہ. 28 ہاؤسنگ سوسائٹیز اور صنعتوں کو نوٹس جاری. وزیر اعلیٰ کی 10 اگست تک ہڈیارہ ڈرین کی صفائی کی ڈیڈ لائن. سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس. انڈسٹریل یونٹس اور ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف فوری کارروائی کا فیصلہ. فیصل آباد، شیخو پورہ، سیالکوٹ، قصور کے صنعتی نالوں کی اسٹڈی مکمل.
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बरखा रोज, लाहौर में बादल बरस पड़े, मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा, बादामी बाग में बारिश के दौरान शादी हॉल की दीवार गिर गई, 2 बच्चियों समेत 5 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। मुल्क भर में आज से मानसून बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में 7 अगस्त तक बारिशें मुतवक्के, सिंध और बलूचिस्तान में 6 अगस्त को शदीद बारिशों का इम्कान, रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का खतरा, गन्ना सिंह वाला के करीब BRB नहर में भतीजे को बचाते चचा भी डूब गया, मकामी अफराद ने 22 साला ईशा की लाश निकाली, पानी की सतह बुलंद होने पर तरबेला डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए, पानी का बहाव 2,50,000 क्यूसेक तक पहुंचने का इम्कान, मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र मुल्का इलाकों में हाई अलर्ट, शहरियों को आबी गुजरगाहों के करीब जाने से गुरेज करने की हिदायत, रावल डैम के स्पिलवेज आज सुबह 6 बजे खोलने का फैसला, कोरम नाले में पानी की बहाव में इजाफा मुतवक्के। मेयर MQM का होगा तो कराची के लिए K4 मंसूबा मिलेगा, गवर्नर सिंध ने K4 मंसूबा मुतहदा मेयर से मशरूत कर दिया, कहा अगर K4 चाहिए तो अगला मेयर MQM का मुंतखब करना होगा, सब कहते हैं माय कराची, जब पैसा खर्च करना हो तो कहते हैं वाय कराची, हर शख्स इस शहर में लिफाफा ही मांग रहा है, शहर को दारुल लिफाफा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का तकरीब से खिताब, कहा कराची का मुकदमा लड़ने की नहीं, फैसला करने की जरूरत है, अगर ताजर और सनतकार गैस, पानी, बिजली और अम्न मांग रहे हैं तो क्या गलत है। कराची के लिए वफाक से 40 अरब हासिल कर लिए, 20 अरब ट्रांसफर भी हो चुके। आखिरकार गवर्नर साहब की ज़बान पर असल बात आ गई, भाई का लक़ब लेकर शहर से भत्ता वसूली लोगों को याद है। गवर्नर सिंध अगस्त के महीने में तो लसानियत को साइड में रख देते, बातें करोड़ों की है लेकिन दुकान पकौड़ों की भी नहीं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का गवर्नर सिंध को जवाब, कहती हैं कल जब मेयर 20 अरब मांगेंगे तो कहेंगे मैं तो मजाक कर रहा था। MQM के साबका गवर्नर के दौर में K4 का डिज़ाइन ख़राब हुआ, गवर्नर सिंध ने सही फरमाया, ये शहर भत्ताखोरों का था। सरकार जनूबी पंजाब सूबा बनाने का वादा, जनूबी पंजाब के बाद पीपल्स पार्टी को सूबे में अक्सरियत दिलवाएं, पीपल्स पार्टी अलग सूबा ना बनाए तो जमात और सियासत छोड़ दूंगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का बहावलपुर में तकरीब से खिताब, कहा जनूबी पंजाब के लोग महरूमियों का शिकार हैं, अलग सूबे के क़याम के अलावा महरूमियों का इजाला नहीं हो सकता, पंजाब के वसाइल सिर्फ लाहौर में इस्तेमाल हो रहे हैं।